اسلام ایک ایسا جامع دین ہے کہ اس دین نے ہر کسی کو حقوق فراہم کیے ہیں۔ شوہر کو بتایا بیوی کے یہ حقوق ہیں، بیوی کو بتایا شوہر کے یہ حقوق ہیں، والدین اولاد کو بتایا کہ والدین کے یہ حقوق ہیں، حتیٰ کہ غلاموں کے حقوق بھی، حتیٰ کہ جانوروں کے حقوق بھی ہمیں اسلام نے بتائے۔ میں آپ کے سامنے یہ بات عرض کروں کہ اسلام سے پہلے عورت کے ساتھ کیا کیا جاتا تھا۔ وہ ایک آزاد زندگی نہیں گزار سکتی تھی۔ اگر بیٹی کسی کے گھر پیدا ہو جاتی، زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، کوئی حیثیت نہیں تھی، کوئی مقام نہیں تھا۔ ماں تھی تو بھی اس کا کوئی مقام نہیں تھا، بیوی تھی پھر بھی کوئی مقام نہیں تھا، بیٹیوں کو تو ویسے زندہ درگور کر دیتے تھے۔ لیکن جب اسلام آیا، اسلام نے ایسے عورت کو حقوق دیے کہ اسلام نے بتایا کہ اگر عورت ماں کی شکل میں ہو تو ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، اس کی اطاعت کرو۔ اسی طرح اسلام نے ہمیں بتایا کہ اگر عورت بیوی کی شکل میں ہو اور آپ نے بیوی کے ساتھ بدسلوکی کی، اس کے حقوق فراہم نہیں کیے، تو پھر قیامت کے دن آپ سے پوچھ گچھ ہوگی، بھائی آپ نے کیوں اتنا ظلم کیا ہے اپنی بیوی پر؟ تو پھر قیامت کے دن حساب ظاہری طور پر دینا پڑے گا آپ کو۔ اسی طرح اسلام نے ہمیں بتایا ہے کہ اگر کسی کے گھر میں بیٹی پیدا ہو جائے، ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ جس کی پہلی اولاد بیٹی ہو تو وہ والدین برکت والے۔ اسی طرح یہ اسلام نے ہمیں بتایا ہے، ایک حدیث میں آیا ہے کہ جس کی 2 بیٹیاں ہوں، 3 بیٹیاں ہوں، وہ اس کی اطاعت، وہ اس کی پرورش کرے اور ان کو پھر نکاح کر دے، تو پھر قیامت کے دن وہ شخص جنت میں جائے گا۔ یہ اسلام نے حقوق بتائے ہیں۔ اگر ہم دل و جان سے اسلام کے احکامات کو اپنے تسلیم کر لیں تو یقین جانیے ہماری زندگی نور علی نور ہو جائے گی اور اللہ کی رحمتیں، اللہ کی برکتیں ہم پر نزول فرمائیں گی۔